گھروں میں بیٹھے ہیں اور کچھ ایسے ہیں وہ نمازیں بھی اگر پڑھتے ہیں تو گھر میں پڑھتے ہیں. واہ. آج کل وہ ایک نیا آیا ہوا ہے جیلم کا پلمبر. وہ ظالم کہتے ہیں آپ اپنے گھر میں نماز پڑھیں, آپ دو نمازوں کو اکٹھی پڑھیں. اور ظالموں ایک نماز ہی تو بچی تھی, تم لوگوں کو اس سے بھی دور کرنے چلے ہو. ایک اور کمینگی آج کل شروع ہو چکی ہے. چند ایک نوجوان بے وقوف جاہل کرکٹ کھیلਣ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਉੱਲੂ ਦੇ ਪੱਠੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ. ਉਹ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਲਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮਿਰਜ਼ੇ ਪਲੰਬਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਲਓ, ਖੈਰ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ. ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਮੁਨਕਿਰੋ ਬੇਹਯਾਓ. ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਇਆ ਇਨ ਸਲਾਤ ਕਾਨਤ ਅਲਲ ਮੁਅਮਿਨੀਨ ਕਿਤਾਬਨ ਮੌਕੂਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵਕਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ ਕੀਤਾ. ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਕਰੀ, ਵਕਤ ਤੇ ਪੜ੍ਹ. ਫਜਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪੜ੍ਹ, ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪੜ੍ਹ, ਅਸਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪੜ੍ਹ. ਤੂੰ ਕਾਹਨੂੰ ਨਾ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਗੋਲਿਆ. ਉਹ ਜੀ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਹਜ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ. ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਨਬੀ ਹੈ. سنی بندہ بولے, دعا بندہ نہ بولے. وہ نبی ہے, یہ نبی کا اختیار ہے, یہ نبی کا اختیار ہے, اور یہ حج کے موقع پر ہے. بس جتنے چوڑے چمار اٹھ کے بہ گئے اور دین کی باتیں کرنا شروع کر دی. اور تم جیسے فیس بک پہ یہ مطلب ہے تسی چاہتے ہو کہ مسلمانی کوئی آسانی ہو جائے. اقبال کہتا ہے تم نے آسان سمجھ رکھا ہے مسلمان ہونا, تسی آسان سمجھ رکھا ہے. ایڈا میرا پتر شارٹ کٹ مسلمان نہ بن اور پھر اس چوڑیاں گلاں سن کے. علی بھائی, آپ نے جماعت کے حوالے, جماعت کروانے کے لیے اذان اور اقامت کی بات آپ نے کر دی ہے. اس میں یہ کہ یہ بتا دیں کہ بغیر اذان اور اقامت کے جماعت کروا سکتے ہیں؟ اذان جو ہے نا وہ اس لیے کی جاتی ہے تاکہ باقی لوگوں کو انفارم کیا جائے کہ وہ مسجد میں آ کے نماز پڑھیں. اگر باہر مسجد میں اذان ہو چکی ہے, کسی جگہ یا کسی علاقے میں آپ پہنچے وہاں پہ اذانیں ہو چکی ہیں, تو اب یہ ضروری نہیں کہ آپ نے علیحدہ سے اذان اپنی دینی ہے. وہ اذانیں آپ کے لیے کافی ہیں اگر مسلمانوں کا علاقہ ہے. البتہ جماعت قائم کرنے کے لیے اقامت سنت موقت ہے, جماعت کا رکن نہیں ہے. اقامت کے بغیر بھی اگر کوئی جماعت قائم کر لیتا ہے جماعت تو ہو جائے گی, لیکن یہ سنت موقدہ ہے کہ اقامت چاہے دوسری جماعت ہے, تیسری ہے, ایک سے زیادہ ہے, اقامت کہہ لینی چاہیے, ضرور کہنی چاہیے. اور میں نے بتایا نا بخاری میں حدیث ہے کہ تیرے رب کو اس گڈریے پہ بڑا پیار آتا ہے جو اکیلا پہاڑ کی چوٹی پہ اذان اور اقامت دے کے تو نماز پڑھتا ہے, اکیلا وہ جماعت کرواتا ہے. وہ کام مطلب جماعت بھی اکیلے بھی قائم ہو سکتی ہے, تو وہ اقامت تو کہنی چاہیے. ارے بھائی, ٹائم نہ ملنے کی وجہ سے جاب پر ہونے, کوئی بندہ جاب پہ ہو اور وہ فرض نماز اکیلے پڑھ سکتا ہے؟ دیکھیں جی, اگر کوئی ایسی جاب ہے جس میں آپ فرض نماز مینٹین ہی نہیں کر پا رہے, اسٹیبلش ہی نہیں کر پا رہے کتاب و سنت کے دلائل میں جو چیز واجب کے درجے میں آتی ہے مرد کے لیے, تو وہ جاب پھر چھوڑ دیں آپ یا اس کے ساتھ مینج کریں. اگر کوئی مطلب کبھی مجبوراً رہ گئی ہے وہ تو پھر لادہ ٹھیک ہے, اکیلے ہو جاتی ہے. اور یہ جو اہل حدیث کی طرف سے یہ بعض سعودی علماء کا یہ فتویٰ ہے کہ جی جو کسی کی نماز رہ جائے وہ نماز ضروری مسجد میں ہی جا کے پڑھے, گھر میں نماز نہیں ہوتی ہے. وہ اس صورت میں ہے کہ جب آپ جان بوجھ کے جماعت چھوڑ رہے ہیں, اگر کسی کی جماعت رہ گئی ہے مسجد میں جانے کا فائدہ یہ ہو سکتا ہے کوئی اور لیٹ مل جائے, آپ اس کے ساتھ مل کے نماز قائم کر لیں. تو اگر آپ کو یقین ہے کہ اس میں مسجد میں کوئی نہیں ہوگا, آپ گھر میں بھی پڑھ لیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ 5 خصوصیات ایسی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں دی گئی. ان میں سے ایک یہ ہے کہ پوری زمین میرے لیے سجدہ گاہ بنا دی گئی ہے. تو زمین میں کہیں بھی نماز ہو سکتی ہے, آپ کہیں جہاں مرضی نماز پڑھیں جگہ پاک ہونی چاہیے بس. تو مسجد میں پڑھنے کا یہ فائدہ ہے, اگر کوئی اور کسی کی جماعت رہ گئی ہے تو وہ آپ اس کے ساتھ مطلب مل کے جماعت کو قائم کر سکتے ہیں. ارے بھائی, اس میں آپ نے کہا کہ پوری زمین جو ہے وہ سجدہ گاہ ہے, اس طرح کی ایک روایت بھی ملتی ہے. ہاں, بخاری مسلم میں. حرمین کے اندر اکثر دیکھا جاتا ہے کہ اکثر یہ جمعے کی نمازوں میں ہوتا ہے کہ جن کو جگہ نہیں ملتی پھر وہ واش روم والے ایریے میں جا کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو کیا اس دیکھیں میں نے ایک جملہ بولا تھا کہ جو پاک جگہ ہے, اگر پاک جگہ ہے واش روم والی جگہ, واش روم سے مراد اگر واش روم لے رہے ہیں آپ, ٹوائلٹ نہیں لے رہے, ٹوائلٹ نہیں, ہاں تو وہ پاک جگہ ہے. وضو والی جگہ پاک ہے. وہ جو ہم کہتے ہیں نا وضو سے گناہ دھلتے ہیں جو بخاری مسلم حدیث ہے, وہ روحانی طور پہ ہے. یہ نہیں کہ وہ فزیکلی وہ جو پانی بہ رہا ہے وہ ناپاک ہے, ورنہ اس پانی سے تو کوئی بچ ہی نہیں سکتا, وہ تو آپ کے کپڑوں میں بھی گر رہا ہوتا ہے. جب آپ خشک نہ کریں اور اپنی یہ آستین نیچے کریں تو وہ پانی تو اس کے ساتھ بھی لگ جاتا ہے. تو وہ مطلب حکمی نجاست کے طور پہ, حقیقی نجاست نہیں ہے. تو حرمین میں ایک اور بڑا تماشا بنا ہوا ہے نا کہ لوگ مسجد میں جاتے ہوئے تردد کرتے ہیں اور ابھی آگے صفحے مکمل ہی نہیں ہے, پیچھے ہی انہوں نے سڑکوں کے اوپر ہی مصلے پھینک کے نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں اور اس طرح صف متصل نہیں ہوتی ہے. تو اس طرح نماز نہیں ہوگی. صف کا متصل ہونا ضروری ہے. جب تک اگلی صفوں میں جگہ خالی ہے آپ پیچھے لادہ سے اپنی صفحے بناتے ہیں تو یہ بات غلط ہے. ہاں کوئی کیٹاسٹرافک کنڈیشن ہوگی ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ اگلی مکمل بھی ہے کہ نہیں, پھر پڑھ لی تو چلے ایک لادہ معاملہ ہے. لیکن یہ ہے کہ ایک بندہ اپنے گھر کے آگے ہی مطلب وہاں پہ میں دیکھا لوگ ہوٹلوں کے آگے ہی کر لیتے ہیں, ابھی اگلی صفحے بنی نہیں ہوتی ہیں اور اس طرح نماز قائم کر رہے ہوتے ہیں. اب یہ وہ ایک چل پڑا ہے سلسلہ, ہے تو غلط ہے. اس طرح تو پھر معاملے یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ مسجد میں پہلی صف میں لوگ کھڑے ہیں, پھر 3 صفیں چھوٹی ہوئی ہیں, چوتھی میں کھڑے ہیں, تو یہ کتنا آکورڈ لگے گا. لیکن یہ کسی کو آکورڈ نہیں لگتا کہ بھئی
وہ اپنے ہوٹلوں کے باہر ہی انہوں نے مسلے ڈالے ہوئے ہوتے ہیں. غلط ہے, نہیں ہونا چاہیے. اس طرح سے جماعت کا ثواب بھی نہیں ملے گا اس کو. وہ اس کی نماز ہی ہو جائے تو بڑی بات ہے, جماعت کا ثواب ملنا تو دور کی بات ہے. اس سے بہتر ہے کہ وہ ہوٹل کی کسی محلے کی مسجد میں جا کے نماز جماعت سے پروٹوکول سے پڑھے. دیکھیں ہر کام کا ایک سلیقہ ہے, اب جب تک وہ سلیقہ اڈاپٹ نہیں کریں گے نماز تو نہیں ہوگی اس طرح. نیکسٹ کوشچن علی بھائی, نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے اذان کی آواز سنی اور پھر مسجد میں آ کر نماز نہ پڑھی تو اس کی نماز نہیں ہوگی, ہاں مگر عذر ہو اگر کوئی تو. ٹھیک ہے, بالکل صحیح. جبکہ آپ کا موقف ہے کہ جماعت رہ جائے تو گھر میں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں, کیا یہ حدیث کی مخالفت نہیں؟ یہ موقف ہے نا جی, آپ نے کہہ دیا نا کہ اگر عذر ہو تو جی. وہ بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے نا عثمان بن مالک والی, کہ ان کی تھوڑی نظر بھی کمزور ہو گئی تھی, جو میں نے اگلے دن بیان بھی کی ہے, اور انہوں نے نبی علیہ السلام کو ریکویسٹ کی کہ آپ میرے گھر میں آ کے ایک جگہ نماز پڑھیں, میں اس کو اپنا مصلی بنا لوں گا, کیونکہ مدینہ شریف چونکہ میدانی علاقہ ہے, جب بارش ہوتی ہے تو برساتی نالے بہتے ہیں تو میں مسجد تک نہیں پہنچ سکتا, اور کبھی سردیاں بھی ہوتی ہیں, تو میں گھر نماز پڑھ لوں گا. آپ کو ایک ایسا مصلی میرے گھر میں کونے میں نماز پڑھے, میں اس کو یعنی آپ کی وہ بابرکت جگہ کو, پھر حضور نے ان کے لیے نماز بھی پڑھ دی تھی. بخاری مسلم دونوں میں آتا ہے. عثمان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری صحابی ہیں. تو اس سے پتہ چلا نبی اسلام نے کیوں نہیں کہا کہ تو گھر کیوں پڑھنا, گھر تو ہوندی ہی نہیں ہے. گھر اس کی نہیں ہوتی ہے جس کے پاس ساری فیسلٹیز تھیں اور جماعت بھی جان بوجھ کے اس نے چھوڑی ہے. اگر عذر کی وجہ سے جماعت چھوٹی ہے تو بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے کہ نبی علیہ السلام سخت سردیوں میں, بارش کے دنوں میں اذان میں ایڈ کرواتے تھے سلو فی الرحال, گھروں میں ہی نماز پڑھ لو. سردی میں بھی, خوف میں بھی, بارش میں بھی آپ گھر پڑھ سکتے ہیں. ایون بخاری میں آتا ہے جمعے کی نماز تھی, اس سے زیادہ امپورٹنٹ نماز کوئی نہیں ہے. آپ نے فرمایا اعلان کرو گھروں میں ہی نماز پڑھ لو. آپ نے یہ نہیں فرمایا بارش رکنے کا انتظار کر لو اور کوئی کشتی لے کے آ جاؤ. ظاہر ہے یہ اس کا قطعاً مقصد نہیں جو سعودیہ کے علماء نے سمجھا کہ گھر میں نماز ہو ہی نہیں سکتی. ایک بندے کی جماعت چھوٹ گئی ہے, اب اس کو یقین ہے مسجد میں جاؤں گا مجھے جماعت نہیں ملے گی, تو اب گھر وہ پڑھ لے, عذر ہے نا اس کا. لیکن ایک بندہ جو ہے وہ جان بوجھ کے گھر پڑھتا ہے, اس کے اوپر اپلائی ہوگی. ٹھیک, یہ نہیں کہ گھر میں نماز نہیں ہوتی. ورنہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جو لوگ گھروں میں نماز پڑھتے ہیں اور مسجد میں نہیں آتے, میرا دل کرتا ہے کہ میں ان کے گھروں کو آگ لگاؤں. وہ آپ کو فرمانا چاہیے تھا نا, میں ان کو یہ بتا دوں کہ ان کی نماز کوئی نہیں ہوئی انہوں نے جو گھر پڑھی ہے. بالکل صحیح, نماز ہو گئی ہے لیکن جماعت چھوڑنے پہ آپ غصہ کر رہے ہیں. ورنہ آپ کہتے ہیں میں ان کو کلیئر کٹ بتا دوں کہ جتنی مرضی پڑھ لو کوئی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, نماز فی نفسی فرض ادا ہو جائے گا, بغیر عذر کے بھی کوئی گھر پڑھ لے گا نا, نماز کا فرض ادا ہوگا, وہ جماعت چھوڑنے کا گناہ اور وبال اس کے اوپر ہوگا. نماز کی اہمیت بتائی گئی. ہاں, وہ تو مسلم شریف میں حدیث ہے, عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں نبی علیہ السلام کے زمانے میں کوئی بیمار بھی ہوتا تھا نا, 2 بندوں کے سہارے بھی مسجد آنا پڑتا نا. یہ جماعت کے فضائل میں آپ کو مشکات میں ساری حدیثیں مل جائیں گی. تو وہ گھسٹتا ہوا مسجد میں آتا تھا, کہیں اس کو لوگ منافق نہ سمجھ لیں کہ یار یہ جماعت سے نماز نہیں پڑھتا. کیونکہ بخاری مسلم میں آتا ہے نا کہ منافقین پہ 2 نمازیں بڑی باری ہیں, فجر اور عشاء. سنن نسائی میں آتا ہے نا, آپ نے فجر کی نماز پڑھائی, پوچھا فلاں کدھر, فلاں کدھر, کوئی بھی نہیں. آپ نے بڑا جلال فرمایا کہ لوگ مطلب مسجد میں آ کے نماز نہیں پڑھتے, لیکن عذر کے ساتھ. البتہ جو بہت ایمان والا تقوی والا ہے نا, اس کے ساتھ حضور بھی ویسے ہی سلوک کرتے تھے. عبداللہ ابن ام مکتوم نے بھی پوچھ لیا تھا نا, مسلم شریف میں آتا ہے, بالکل صحیح, یا رسول اللہ نابینا ہوں, بڑے موذی جانور ہیں مدینہ شریف میں, کافی عمر تو ہاں عمر بھی مسئلہ, ہاں میں مسجد میں آ کے نماز پڑھوں. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے گھر میں پڑھ لو. تو واپس جب جانے لگے آپ فرمایا اذان کی بات سنتے ہو, پیچھے سے آواز دی, پھر مسجد میں آیا کرو. وہ انہی کو کہا جو آ سکتے تھے. یہ تقوی والی بات ہے, فتوے والی بات نہیں. فتویٰ وہی ہے, ٹھیک ہے نا, کہ جو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ خود اعلان کروا رہے ہیں مسجد سے, صلو فی الرحال, بخاری مسلم دونوں میں, سخت سردیوں کی راتوں میں. حالانکہ آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ رضائیاں لو اور مسجد میں آ جاؤ. سردی کی رات میں کیا بندہ باہر نہیں نکل سکتا؟ نکل سکتا. کوئی یار وہ کوئی رشیا میں تو نہیں ہے نا مدینہ شریف, رشیا اتنی سردی تو نہیں ہوتی نا, ریگستان میں کتنی سردی ہوتی ہوگی. لیکن سخت سردیوں میں آپ خود بھی ریگارڈ کرتے تھے یار گھروں میں پڑھ لو, بیمار نہ ہو. آج بھی جس بندے کو بیماری کا خدشہ ہے, کسی کو دمے کا مریض ہے, کوئی اور ایشو ہے, تو گھر میں پڑھے. لیکن سر گھر میں جماعت کروا لیا کریں عورتوں کے ساتھ. صحیح, اس میں بیوی کو پیچھے کھڑا کریں, عورت ساتھ میں آپ کے کھڑے ہوگی, چاہے بیوی بھی ہو. عورت کی صف چونکہ علیحدہ ہوتی ہے. اگر بچے بھی ہیں چھوٹے, ان کو پہلی صف بنائیں اور بیوی کو دوسری صف میں کھڑا کریں, اور بچیوں کو بھی دوسری صف میں. تو آپ کروائیں, گھر میں پڑھ سکتے ہیں. اقامت تو ہوگی جی, جماعت کھڑی کرنے کے لیے اقامت ہوگی جی. بیٹے کے ساتھ بھی نہیں کھڑی ہو سکتی نا, ساتھ نہیں, اس لیے نہیں کہ وہ محرم نہ محرم کا چکر ہے, ورنہ بیوی سے زیادہ کون محرم ہے. وہ چکر یہ ہے کہ عورت اور مرد کی صف الگ ہے.
ٹھیک ہو وہ نماز کا ڈیکورم اور پروٹوکول ہے. اقامت بھی ہوگی سر, جتنی جماعتیں ان کے لیے اقامت کریں آپ, اذان دینے کی ضرورت نہیں ہے, وہ باہر کی اذان کافی ہے. لیکن اگر دے دیں تو افضل ہے. وہ بخاری میں حدیث ہے, تیرے رب کو اس گڈریے پہ بڑا پیار آتا ہے جو پہاڑ کی چوٹی پہ اکیلا اذان دے کے اقامت کہہ کے نماز قائم کرتا ہے. اچھا اکیلے بھی جماعت ہو جاتی ہے سر, صحیح. عرب کے لوگوں کو تو پتہ ہے نا, اکیلے بھی جماعت سے پڑھتے ہیں تھوڑی اونچی آواز سے تاکہ کوئی آ کے شامل بھی ہو جائے. لیکن پھر انہوں نے وہ تماشا بھی بنا لیا ہے کہ وہ مین جماعت چھوڑ دیتے ہیں. وہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ آپ عادت بنا. صحیح بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. اس میں کلمے کے بعد اللہ کی توحید اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینے کے بعد پہلی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی, نماز قائم کرنا. پھر صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑھ کر محبوب عمل کون سا ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندے کا وقت کے اندر نماز ادا کرنا, یہ سب سے بڑھ کر محبوب عمل ہے. اور اس کا سائملٹینیس کنٹراسٹ کیا ہے, وہ صحیح مسلم میں کتاب الایمان چیپٹر میں حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کے اسلام اور کفر کے درمیان جو فرق ہے وہ نماز ہے. اگلا مطلب آپ خود سمجھیں. اور جامعہ ترمذی اور سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ میں صحیح حدیث ہے کہ جس نے نماز ترک کر دی گویا کہ اس نے کفر کیا, یعنی اس کا عمل کافروں والا ہے. عقیدے میں تو مسلمان ہی رہے گا جب تک کہ نماز کی فرضیت کا انکار نہ کرے, لیکن یہ اس کا عمل کافروں والا ہے. کسی مسلمان کو زیب نہیں دیتا کہ وہ نماز کو چھوڑے. اور پھر اس کا انجام کیا ہونا ہے, وہ سنن ابی داؤد کے اندر صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے کہ قیامت والے دن سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا. جس کی نماز صحیح نکلی اس کے باقی سارے معاملات صحیح ہوتے چلے جائیں گے, اور جس کی نماز صحیح نہ ہوئی اس کے باقی سارے معاملات خراب ہوتے چلے جائیں گے. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. اور کیا خراب ہوں گے, وہ مسند امام احمد کے اندر حدیث صحیح سند کے ساتھ موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نماز کا اہتمام کرنے والا ہے نماز اس کے لیے نور اور نجات, اور قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے حضور اس کے لیے دلیل ہوگی. اور جو نمازوں کو ضائع کرنے والا ہے اس کے لیے قیامت والے دن نماز نہ دلیل ہوگی, نہ نور اور نہ نجات, الٹا اس کا حشر فرعون, قارون اور حامان کے ساتھ ہوگا. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. اور صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ فجر اور عشاء یہ 2 نمازیں منافقین پر بھاری ہیں. اگر یہ اس کی اہمیت کو جان لیتے تو سرین کے بل گھسٹتے ہوئے مسجد میں آ کے نماز ادا کرتے. اور یہاں یہ بھی یاد رکھیں بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ جو مرد گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں اور مسجد میں نہیں آتے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنی جگہ کسی اور کو امام مقرر کروں اور ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو مسجد میں آ کے جماعت کے ساتھ نماز ادا نہیں کرتے, اگر مجھے عورتوں اور بچوں کا خیال نہ ہو. یہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا گاڑا فتویٰ ہے جو سارے جہان کے لیے رحمت ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق کے معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا لحاظ فرمانے والے نہیں ہیں. اور صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز کا ثواب 27 گنا ہے ایز کمپیئر ٹو کہ کوئی شخص اکیلے پڑھے. تو یہ ثواب ہے, لیکن جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا obligation بھی ہے, فرض بھی ہے مرد کے لیے, عورت کے لیے نہیں. 2 نمازوں کا ملانا یہاں پہ ہم آپ کے پاس آتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی کبھی آپ ملا بھی دیتے ہیں. ایک تو ملانا کب ملانی چاہیے, بغیر عذر کے بھی ملا سکتے ہیں. اور اسی کے ساتھ ہی میں چاہ رہا ہوں میں سوال ایک دفعہ پوچھ لوں اور آپ ڈیٹیل میں جواب دے دیں. قصر نماز کی کیا حیثیت ہے, کتنے کلومیٹر کے بعد ہوگی, اور اگر اس وقت میں آپ کو جماعت مل رہی ہے تو افضل کیا ہے, پوری پڑھنا افضل ہے کہ قصر پڑھنا افضل ہے؟ دیکھیں یہ 2 الگ سوال ہے میرا خیال ہے. ہم پہلے پورشن کو پہلے ایڈریس کرتے ہیں. قصر کو آپ الگ کریں. ٹھیک ہے. جو نمازوں کو جمع کرنا, ٹھیک ہے. اس حوالے سے جو جامعہ ترمذی کی اور حاکم کی ایک روایت پیش کرتے ہیں کہ جس نے نمازوں کو جمع کر لیا یا وقت گزار دیا تو وہ جہنم کے کنارے پہ آ گئے. یہ تو جعلی روایت ہے. جو صحیح روایتیں ہیں وہ تو امام ترمذی نے خود بھی اس کے اوپر جرح کی ہوئی ہے, یہ اکثر لوگ پیش کر رہے ہوتے ہیں. جو صحیح روایتیں ہیں وہ تو مسلم شریف میں ہیں, اوپر تلے 10 احادیث ہیں, 1628 سے 1637 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق, 1628 سے 1637 تک. اور اس کے اوپر باقاعدہ باب باندھا گیا امام نووی کی طرف سے, کیونکہ باب انہوں نے بعد میں باندھے تھے.
کہ سفر اور حضر دونوں میں نمازوں کو جمع کرنا. اس میں ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے بغیر خوف کے، بغیر بارش کے، مدینہ شریف میں یعنی بغیر سفر کے، ظہر اور عصر کو جمع کیا اور مغرب اور عشاء کو جمع کیا. تو تابعین کہتے ہیں کہ ہم نے پوچھا کہ یہ نبی علیہ السلام نے کیوں کیا؟ تو 2 جملے انہوں نے بولے، تاکہ امت کے لیے کوئی تنگی باقی نہ رہے، حرج، اور امت کے لیے آسانی ہو جائے. 2 جملے بولے، تنگی باقی نہ رہے اور آسانی ہو جائے. نبی علیہ السلام تو قیامت تک کے لیے پیغمبر ہے نا. بے شک. آج ان احادیث کی قدر آپ پوچھیں ان لوگوں سے جو یورپ اور امریکہ میں جاب کر رہے ہیں، انہیں دن کے وقت آدھے گھنٹے کا وقفہ ہوتا ہے اور وہ ظہر عصر کی نماز کو جمع کر لیتے ہیں. تو انہیں چاہیے کہ جتنی بار نماز جمع کریں تو دروش ہی پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. آپ کے پیغمبر نے آپ کے لیے کتنی آسانی رکھ دی تھی، آپ کا بھی سوچا انہوں نے اس وقت، اور ظاہر ہے اللہ کی اجازت سے. اہل تشیع بھی قائل ہیں اس چیز کے کہ نمازیں جمع ہو سکتی ہیں. البتہ حیران کن بات ہے کہ اہل تشیع کے ہاں نہج البلاغہ میں مولا علی کا ایک خط جو انہوں نے گورنروں کے نام لکھا، اس میں انہوں نے نماز کی تاکید کی تو 5 نمازوں کے الگ اوقات مینشن کیے. شیعہ کی کتاب نہج البلاغہ کے اندر. اچھا، ہم شیعہ علماء سے جب پوچھتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ افضل یہی ہے کہ الگ پڑھا جائے. ٹھیک ہے. لیکن جس طرح اہل سنت نے یہ ضد بنا لی ہوئی ہے کہ انہوں نے جمع کرنا چھوڑ دیا، ہم نے بھی علیحدہ پڑھنا چھوڑ دیا، ہم اس سنت کو سختی سے اڈاپٹ کیے ہوئے ہیں کہ ہم نے جمع کرنا ہی ہے. ہم کہتے ہیں کہ دونوں کے ہاں جمع کرنا بھی ہے اور افضل الگ وقت میں پڑھنا. ٹھیک ہے. اور یہ افضلیت اس شخص کے لیے ہے جس کے پاس ٹائم ہے. لیکن جس کے پاس ٹائم نہیں ہے یا کوئی مسافر ہے، مسافر تو ہمیشہ ہی نمازوں کو جمع کرے گا نا. اس کے علاوہ بھی یہ کہنا کہ مجبوری ہونا شرط ہے، بھائی جب ابن عباس یہ کہہ رہے تھے بغیر خوف کے، بغیر بارش کے، بغیر سفر کے، اب کتنے ایک یعنی بعض علماء غلوب کا شکار ہیں، وہ کہتے ہیں جی انہوں نے بغیر خوف، بغیر بارش، بغیر سفر بولا ہے، بغیر مجبوری تو نہیں بولا. بھئی وہ یہی تو بتانا چاہ رہے تھے. اگر انہیں پتا ہوتا کہ آپ نے یہ پخ نکالنی ہے ابن عباس کو آج کے زمانے میں تو یہ بھی ساتھ بول دیتے. جب کوئی یہ بات کر رہا ہے وہ کیوں کر رہا ہے؟ ابن عباس فقیہ صحابی تھے، انہیں پتا تھا کہ بڑی بڑی یہ 3 وجوہات ہیں، خوف، بارش اور سفر، جس کی وجہ سے نمازیں بھی قصر ہوتی ہیں. سفر کے اندر نمازیں نبی علیہ السلام نے جمع کی ہیں، ایون جماعت بھی چھوڑی جا سکتی ہے، جو بخاری مسلم میں آیا کہ بارش میں تو نبی علیہ السلام اناؤنسمنٹ کرواتے تھے سلو فی الرحال، گھروں میں نماز پڑھو. سردیوں میں بھی گھروں میں نماز پڑھ لو، زیادہ سخت سردی ہو. تو وہ یہ بتانا چاہ رہے تھے. اور پھر آگے جملہ دیکھیں کہ امت کے لیے آسانی ہو جائے، کوئی تنگی باقی نہ رہے. اس زمانے میں بھی یہ مسئلہ کھڑا ہوا تھا. ابن عباس ایک دفعہ درس دے رہے تھے، مغرب کا وقت داخل ہو گیا، انہوں نے درس کنٹینیو رکھا. ایک بندہ کھڑا ہوا، ان کا حضرت مغرب کی نماز پڑھائیں. ابن عباس نے کہا بیٹھ جاؤ. 2 بار 3 بار ان کو غصہ آ گیا. انہوں نے کہا تو مجھے سنت سکھائے گا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بغیر خوف کے، بغیر بارش کے، بغیر سفر کے مدینہ شریف میں نمازیں جمع کروائی ہیں، تو میں سنت میں عمل کر رہا ہوں. یعنی جب علمی مجلس ہوگی پھر نمازیں جمع ہوں گی تاکہ کنٹینیوٹی نہ ٹوٹے. ہم بھی یہی کرتے ہیں، اتوار والے دن یہ اس طریقے سے نمازیں جمع کرتے ہیں تاکہ کنٹینیوٹی نہ ٹوٹے. اور ویسے روٹین میں ظاہر روٹین میں زیادہ ہی پڑھتے ہیں، اپنے اپنے وقت میں پڑھتے ہیں، ہمیشہ سے یہی ہے. اچھا، اب اگلی چیز، اس تابعی نے جب ڈانٹ کھائی نا، مسلم شریف میں آتا ہے ابن عباس کی، وہ اٹھے، ان کو یقین نہیں آیا، ان کا شاید یہ غلط بیانی کر رہے ہیں. حضرت ابو ہریرہ کے پاس چلے گئے اور پوچھا، تو حضرت ابو ہریرہ نے انہیں ڈانٹا. ان کا بالکل ابن عباس نے ٹھیک کہا، یہ نبی کی سنت ہے. ٹھیک ہے، میں جب یہ حدیث بیان کرتا ہوں میں کہتا ہوں ایک سنی کھڑا ہو گیا. پھر ابو ہریرہ نے اسے بتایا کہ بھائی ابن عباس شیعہ نہیں ہے، یہ سنیوں کا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے، یہ ایگریڈ اپون مسئلہ ہے. اب رہا یہ کہنا کہ امام ترمذی نے جامعہ ترمذی میں نقل کیا ہے کہ امام شافعی اور احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ اگرچہ یہ حدیث صحیح ہے لیکن بغیر مجبوری کے نمازیں جمع نہیں ہو سکتی. تو بھائی یہ اماموں کے فتوے ہیں، ٹھیک ہے، وہ حدیث خود بول رہی ہے. اچھا، اب آ جائے اگلا ورژن، مجبوری کے ساتھ ہو سکتی ہے، یہ پیش کرتے ہیں نا، پھر انہیں ماننا چاہیے مجبوری میں ہو سکتی. یہ مجبوری میں بھی فقہ حنفی قائل نہیں ہے. یہ ہمیں لا کے قرآن سے آیت پیش کرتے ہیں، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ جی نماز مومنین پر وقت باندھا ہوا فرض ہے. وہ کہتے ہیں لہذا پھر یہ اپنی 2 نمبری چھوڑو، جو تم یہ کہتے تھے کہ مجبوری ہو، تو مجبوری بھی ہوئی تو پھر بھی تم نہیں جمع کے قائل، تو پھر سیدھی بات بتاؤ اندر کی بات کیا ہے.
یہ وہ کام نہ کرو کہ جی ہم قرات سن رہے ہیں اور قرآن میں حکم ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، ہم کہتے ہیں زور اثر میں دکانوں کا حساب کیوں کرتے ہو، وہاں تو قرات کی آواز نہیں آ رہی، پھر کہتے ہیں نہیں جی امام کی قرات مفتی کے لیے کافی ہے. تو ایک بات پہ رہا کرو نا، یہ تو نہیں کہ ہم ایک مسئلہ حل کرتے ہیں ایک طرح سے چپ نکالتے ہیں تو دوسری طرف نکل جاتے ہو. یہاں پہ بھی یہی حرکت کرتے ہیں. لیکن میں تو آخری چپ بھی ان کا نکالوں گا. میں اس سے بھی آگے جاؤں گا کہ اگر آپ اس لیول کے اوپر اترتے ہیں نا کہ آپ کہتے ہیں کہ جی مجبوری کے بغیر بھی قرآن میں حکم آیا کہ وقت مقرر ہے، تو سرکار پھر نمازوں کے اوقات بھی قرآن بتائے گا. تو قرآن میں تو نمازوں کے 3 اوقات آئے ہیں. سورہ بنی اسرائیل، سورہ ہود میں دیکھ لیں، بنی اسرائیل میں تو واضح اللہ تعالیٰ نے نمازوں کے 3 اوقات بتائے ہیں. فجر کی نماز کا وقت ذکر کیا، اس کے بعد دن کی نماز اور پھر رات کی. رات میں مغرب اور عشاء اور دن میں ظہر اثر. میں یہ چیلنج کرتا ہوں کہ کسی آیت میں مجھے مینشن کر کے کوئی 5 اوقات کو بتائے. یہ گھیر گار کے بتاتے ہیں اور وہ جن آیات سے بتاتے ہیں وہاں پہ تو ذکر کا ذکر آیا ہے، اور اس میں بھی اسپیسیفکلی اس طرح نہیں ہے کہ یہ والا ٹائم ہوگا پھر اثر ہو جائے گی. نہیں، قرآن میں 3 ہی اوقات آئے ہیں، فجر الگ سے، دن کی نماز اور رات کی نماز ہے. ٹھیک ہے، دن کی نمازوں میں جو یہ تفریق ہے نا کہ 2 الگ اوقات ہیں، یہ حدیث میں آئے. ٹھیک ہے، قرآن کی روح سے اوقات 3 ہیں، بالکل ہم بھی کہتے ہیں کہ 3 اوقات میں ہی 5 نمازیں پڑھنی چاہیے. اگر آپ کہتے ہیں نہیں جی حدیث میں 5 اوقات ہیں، پھر سر حدیث میں پھر نمازیں جمع کرنے کا بھی آیا. ایک ٹکٹ میں آپ کو 2 مزے نہیں کرنے دیں گے. اگر 5 اوقات آئے ہیں حدیث میں تو وہی حدیث پھر بتا رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دی ہے، اور ایک ایسی جمع ہے جو ان کو بھی کرنی پڑتی ہے. قرآن کا حکم یہ بھی توڑتے ہیں حج کے موقع کے اوپر. تو قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ حج کے موقع پہ آپ نمازیں جمع کر سکتے ہیں؟ کہتے ہیں نہیں، نبی علیہ السلام نے ظہر اثر کو جمع کیا عرفات میں اور مغرب اور عشاء کو مزدلفہ کے اندر جمع کیا ہے. وہاں پہ پھر کہاں گیا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. بھائی اس آیت کی تفسیر امام حنیفہ نہیں بتائیں گے، امام شافعی نہیں بتائیں گے، اس کی تفسیر رسول اللہ خود بتا کے گئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ امت کے لیے آسانی ہے. زور اثر میں ٹالرنس ہے، یہ جمع ہو سکتی ہے زور کا وقت داخل ہونے سے لے کر غروب آفتاب سے پہلے کسی بھی وقت، اس میں بھی آخری 15-20 منٹ کو اوائڈ کیا جائے، لیکن نماز پھر بھی ہو جائے گی. اور مغرب اور عشاء غروب آفتاب سے لے کر طلوع فجر تک کسی بھی وقت آپ رات کے پہر میں جمع کریں. آخری ایک نقطہ جو اٹھاتے ہیں، یہ دیکھیں، میں اس اکیڈیمیا کی فیلڈ میں اتنا ایماندار ہوں کہ میں مخالف کے دلائل کا بھی ذکر کرتا ہوں. یہ نہیں کرتا کہ 1 سائیڈڈ مقدمہ پیش کروں. یہ لوگ اپنا مقدمہ پیش کر کے چلے جاتے ہیں، میں ان کا مقدمہ بھی ان سے بہتر پیش کرتا ہوں، اس کا جواب دیتا ہوں، پھر اس لیے ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا. آخر میں یہ کہیں گے کہ مسلم شریف میں وہ جو حدیثیں آئی ہیں نا نمازیں جمع کرنے والی، تو اس میں 2 تابعین آپس میں گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ لگتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے مغرب کو آخری وقت میں پڑھا ہوگا اور عشاء کو اول وقت میں پڑھا ہوگا، اور ظہر کو آخری وقت میں اور عصر کو اول وقت میں. یہ تابعین کا جو قول اس میں نقل ہوا ہے نا آپس میں گفتگو، اس کی پلی لیتے ہیں پھر حنفی حضرات. وہ کہتے ہیں دیکھو جی یہ جمع سوری ہوئی ہے، یعنی یہ جمع تقدیم یا جمع تاخیر نہیں ہے، جمع سوری ہے. اور پھر وہ کہتے ہیں جمع سوری کو تو ہم بھی مانتے ہیں. اچھا آپ مانتے ہیں تو سرکار پھر اس کا ڈھنڈورا پیٹے، کوئی ہمیں مسجد ایسی دکھائیں جہاں آپ جمع سوری کرواتے ہوں، تاکہ وہ مجبور حضرات جو لوگ 3 اوقات ہی نکال سکتے ہیں وہ جا کے جمع سوری کر لیں. کرتے کوئی نہیں، صرف کہنے کی حد تک ہے، صرف ایک جواب دینے کی حد تک. دوسری بات، یہ تابعین کا اپنا خدشہ ہے، ہمارے نزدیک یہ ان کا موقف غلط ہے. ٹھیک ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جامعہ ترمذی میں باقاعدہ حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے جمع تقدیم بھی کی ہے، یعنی زور کے ساتھ اثر، جمع تاخیر بھی کی ہے عصر کے وقت میں جا کے زور اثر، ٹھیک ہے، اور جمع سوری بھی کی ہے. یہ تینوں طریقے کو امام ترمذی نے پوری تفصیل کے ساتھ لکھا، یہ سنت ہے. بلکہ بخاری مسلم میں یہ آیا ہے کہ نبی علیہ السلام اگر ظہر کے وقت گھر سے ٹریولنگ سٹارٹ کرتے نا تو زور اثر کو آپ جمع کر کے نکلا کرتے تھے، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظہر سے پہلے نکلتے تو پھر آپ پڑاؤ عصر کے وقت میں کرتے تھے، زور اثر کو وہاں جمع کرتے تھے تاکہ یہ یعنی ایک ہی وضو میں دونوں نمازیں پڑھی جا سکیں. اب یہ کہنا کہ جو نبی علیہ السلام نے مسجد نبوی میں نمازوں کو جمع کیا، اس کا مطلب کوئی یہ بتا رہا ہے کہ نبی علیہ السلام نے پہلے مغرب کی اذان دلوائی، 1.5 گھنٹے بعد عشاء کا وقت داخل ہوتا ہے ایٹ لیسٹ عرب میں بھی اور یہاں سب کانٹیننٹ میں. پھر 1.5 گھنٹے انہیں کہا کہ میں امت کے لیے آسانی کرنے لگوں، تم 1.5 گھنٹے انتظار کرو،
اور جب 10 منٹ رہ گئے عشاء کا وقت داخل ہونے میں تو کہا چلو مغرب پڑھو عشاء. تو یہ آسانی ہو رہی ہے, یہ تکلیف میں ڈالنے والی بات ہے. وہ 1.5 گھنٹہ آپ نے زندگی کا چھین لیا. آسانی امپلائڈ اس کے اندر ہے کہ پورے اس پورشن میں کسی بھی وقت 2 نمازوں کو جمع کیا جائے. پھر اس زمانے میں تو آپ گھڑیاں بھی نہیں تھی, کون حساب لگا سکتا ہے کہ جی 6:18 پہ ہو رہی ہے مغرب اور عشاء ہونی ہے جی 7:00 پہ, لہذا 7 اتنے پہ آپ مغرب پڑھ, یہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ ایک ٹالرنس ہے کہ زور کا وقت داخل ہوا, اب آپ کسی بھی وقت اندازے سے سینٹر میں کر لیں وہ سوری ہے, زور کے ساتھ ہی کر لیں وہ تقدیم ہے, اور عصر کے وقت میں کر لیں وہ تاخیر ہے. اس کا کوئی آپ بینچ مارک اس طرح کر ہی نہیں سکتے. اور مجھے بتائیے آسانی تو تبھی ہوگی نا جب آپ کو یہ اکویشن نہ لگوانی پڑے کہ آپ جس وقت اچھا ٹھیک ہے عصر کا وقت داخل ہوا ہے سواری روک لو. لیکن اگر آپ کو نہیں, اچھا یہ لوگ کہتے ہیں سفر میں بھی جو نبی علیہ السلام نے نمازیں جمع کی ہیں نا وہ جمع سوری کی ہے, یعنی آپ کے پاس کوئی گھڑی تھی کہ آپ بتاتے تھے جلدی جلدی بھائی روک لو 15 منٹ رہ گئے عصر کا وقت داخل ہونے میں, ہم اتنے منٹ میں گھوڑے باندھیں گے. یہ پاسبل ہی نہیں تھا اس زمانے میں. یہ بالکل جعلی مسئلہ بیان کر رہے ہیں, ایسا ہے ہی نہیں ہے. یہ تینوں طریقے سنت ہے, زور کے ساتھ عصر, سینٹر میں اور آخری وقت آخر میں. اور اس کو سپورٹیو وہ مسلم شریف کی حدیث ہے, وہ جو ایک عورت تھی جسے استحاضہ کا ایشو تھا, یعنی حیض کے بعد بھی خون آتا تھا, اس میں غسل تو نہیں ہوتا لیکن وضو تو کرنا پڑتا ہے. تو نبی علیہ السلام نے اسے کہا تھا کہ تم زور آخری وقت میں اور عصر اول وقت میں پڑھ لیا کرو. یعنی بیمار عورت کو نبی السلام نے نمازیں جمع کرنے کا کہا ہے, اور اس میں جمع سوری پریفریبل ہے. ہم کہتے ہیں جمع سوری پریفریبل ہے کیونکہ اس میں کسی کا بھی اختلاف نہیں رہے گا. یعنی آج بھی حنفی یہ بات مانتے ہیں کہ جمع سوری کوئی کرے تو نماز اپنے وقت میں ادا کر رہا ہے, اگرچہ اول وقت میں نماز ادا کرنا افضل ہے, لیکن زور کوئی آخری وقت میں ادا کرے اور عصر کو اول وقت میں تو یہ جائز ہے. تو اگر کسی کو زیادہ وام ہے نا تو وہ جمع سوری کر لے, لیکن امت سے آپ یہ آسانی نہ چھینیں. تقدیم تاخیر اور سوری ساری سنت ہے, اور یہ اس دور کے اندر تو اتنی بڑی نعمت ہے یورپ اور امریکہ کے لوگوں کے لیے. اور وہاں تو ویسے ہی وہ نہ صرف نمازوں کو جمع کریں گے بلکہ قصر بھی کر سکتے ہیں, کیونکہ سب ویز میں اپنے شہر سے 20-25 کلومیٹر سے زیادہ ہی وہ سفر کرتے ہیں. اور مسلم شریف میں 3 فرسخ یعنی 9 میل عربک مائل, وہ آلموسٹ 20 کلومیٹر بنتے ہیں. وہ نوٹیکل مائل کے قریب ہوتا ہے عربک مائل. یہ مائل کا لفظ جو ہے نا عربی سے انگریزی میں آیا ہوا ہے, پہلے ہم دنیا کے بادشاہ تھے نا, یہ میل کا لفظ مسلم شریف میں موجود ہے, یہ مائل بنا ہے ادھر آ کے. تو 20 کلومیٹر سے زیادہ اگر کوئی شہر سے باہر نکلتا ہے, اور بخاری شریف میں آئے کہ 19 دن کے اندر اندر اس کا قیام ہے, ٹھیک ہے, تو پھر وہ نمازوں کو قصر بھی کر سکتا ہے, نمازوں کو جمع بھی کر سکتا ہے. باقی جو اس میں جماعت والا ایشو ہے نا, مسافر سے جماعت والا معاملہ پھر ساکت ہو جائے گا. ظاہر ہے وہ آلریڈی ایک کیٹاسٹرافک کنڈیشن میں, ٹھیک ہے, تو اس کے لیے ضروری نہیں کہ جماعت کا اہتمام کرے. ایون عام ایک مقیم ہے وہ نمازوں کو جمع کرنا چاہتا ہے تو ظاہر ہے زور تو پڑے گا جماعت سے, اس کے بعد اثر اب نہیں پڑے گا نا. جماعت کیسے کروائے, یا تو پھر کسی کو کہے کہ 2 سنتیں تم نیت کرو میں ساتھ تمہارے کر لیتا ہوں, یا اور سولوشن میں نے دیا ہے کہ آپ 1 والی مسجد میں زور پڑھیں, 1.5 والی میں اثر کی نیت کر لیں زور والے امام کے پیچھے, یہ بھی جائز ہے. بخاری میں ہے, مسلم میں بھی. معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کے پیچھے عشاء کی نماز پڑھتا تھا, پھر اپنے گاؤں میں جا کے گاؤں والوں کی عشاء میں امامت کرواتا تھا. اس سے امام بخاری نے رزلٹ نکالا ہے کہ جو نفل والا متنفل ہے اس کے پیچھے فرض والے کی نماز درست ہے. اگر نفل والے کے پیچھے فرض والے کی نماز درست ہے تو فرض والے کے پیچھے دوسرے فرض والے کی نماز بھی درست ہوگی. ایون تراویح میں بھی کوئی لیٹ ہو جاتا ہے تو وہ تراویح میں عشاء کی نماز کی نیت کرے, جب امام 2 پڑھ کے اسلام پھیرے وہ 2 اپنی پوری کرے, اسے جماعت کا ثواب بھی مل جائے گا. کتنی بڑی آسانی ہے. ٹھیک ہے. تو الحمدللہ عرب ملکوں میں تو آپ اگر گئے تو آپ نے آبزرو کیا, وہاں تو کوئی نماز بھی پڑھ رہا وہ کندھے پہ ہاتھ دے کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ بالکل ٹھیک ہے, یہ ایک بڑی آسانی والی بات ہے. جامعہ ترمذی میں ہے, نبی علیہ السلام مسجد میں بیٹھے تھے, ایک شخص لیٹ آیا, نبی علیہ السلام نے فرمایا کون اپنے بھائی کے لیے قربانی کرے, تو حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے, ان کا میں قربانی کروں گا. تو آپ نے فرمایا اس کے ساتھ جماعت کرواؤ, تمہارے نفل ہو جائیں گے اس کے پیچھے, اس کے فرض ہو جائیں گے, اسے جماعت کا ثواب. یعنی جو بندہ نماز پڑھ چکا ہے وہ بھی اگر نفل پیچھے نیت کر لے تو جماعت کا ثواب مل جائے گا. تو جماعت کا ثواب ضائع نہیں کرنا چاہیے.